اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ حکم ہم کو اور آپ کو بھی ہے، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارا رشتہ ناتا اس آدمی سے ہونا چاہیے، ہماری مصاحبت اس آدمی کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا ہم نشین وہ آدمی ہونا چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی مصاحبت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ یریدون وجہہ، اور یہ غریب صحابہ جن کو یہ لوگ ہٹانے کی بات کرتے ہیں، یہ غریب صحابہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کے زبان سے کیا نکلے یہ غریب صحابہ فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے اپنی نگاہوں کو مت پھیریے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو لوگ یہ پلان اور منصوبہ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ایسے لوگوں سے اسلام کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ تو صرف دنیا کی جاہ و حشمت چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ کے متلاشی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اطاعت نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر و اذکار سے غافل کر دیا ہے، یعنی انہیں اسلام لانے کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، ہم نے ان کو روک دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ایسے لوگ تو اپنے خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں، دل میں آیا تو نماز پڑھنے چلے آئے، دل میں آیا تو حرام و حلال کی تمیز کرنا بند کر دیا، دل میں آیا جو کام آیا وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی آدمی ہوائے نفس کا طالب ہو گیا، خواہش نفس میں جو آدمی مبتلا ہو گیا، اس کی اطاعت ایک مسلمان کو نہیں کرنی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور یہ لوگ جو آپ کی خدمت میں آئے ہیں ان کے مسائل مختلف ہیں، یا آپ کی مجلس میں رہیں گے تو کچھ بولیں گے اور ان کی مجلس میں رہیں گے تو کچھ بولیں گے، ان کی باتوں کا لحاظ آپ مت کریں، اور آپ انہی غریب صحابہ کے ساتھ جو اسلام کو صدق دل سے اپنائے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف اپنی نگاہ کو جمائے رہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا ارشاد کیا ہو، ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، آپ انہی کے ساتھ رہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہم کو اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری مصاحبت میں، ہماری صحبت میں، ہماری ہمنشینی میں، ہماری دوستی میں صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہونے چاہیے جو لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو آدمی اپنے رب سے جڑا نہیں ہوگا وہ آپ کو شیطان کا راستہ دکھائے گا، جو رب کے دربار سے وابستہ ہوگا وہ رب کے دربار تک اپنے دوست کو لائے گا، اور جو شخص رب کے دربار سے نہ جڑا ہوگا وہ شیطان کے دربار تک آپ کو لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے قیامت کے دن ایک گواہی ایسی بھی ہوگی جب ہم اور آپ سب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی انتقال کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ جب کسی کے مرنے کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بہت اچھا تھا، تو یہ گواہی ثبت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس گواہی کے متعلق فیصلہ کرے گا اور اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور جب کسی مرنے والے کے تعلق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ برا آدمی تھا، بہت اچھا ہوا مر گیا،
تو یہ گواہی بھی ثبت ہو جاتی ہے، جو دنیا والوں کے نزدیک برا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے برا ہے وہ اللہ رب العالمین کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس گواہی کے دن سے بچیں، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی نمازی کے ساتھ جب آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے، وہ نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو مسجد تک لے کے آئے گا، آپ چوراہے پہ رہیں گے، آپ بارات میں رہیں گے، آپ شادی بیاہ کی مجلس میں رہیں گے، آپ کھیتی باڑی کے دنوں میں رہیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یار آپ مسجد میں نظر نہیں آئے آپ۔ لیکن جو آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے وہ آپ کو کیسے مسجد کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ اسی طرح سے سماج کے برے لوگوں سے جب ہمارا واسطہ ہوتا ہے تو اگر آپ شراب نہیں پیتے ہیں اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اگر شرابی ہے تو کبھی آپ کو اپنی گاڑی سے اس کو شراب کی بھٹی تک پہنچانا پڑے گا۔ شراب پینے کا پیسہ نہیں رہے گا تو شراب پینے کے لیے دوستی کے تقاضے کے مد نظر آپ کو وہ پیسہ دینا پڑے گا، آپ بھی گناہ کے اندر برابر شریک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے رشتے کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو لوگ نیک ہیں اور نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور نیکوکاروں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بناتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے، ایک شوہر اپنی بیوی سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے اپنا رشتہ جو توڑ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ کہہ دے کہ فلاں گناہ کا کام میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے کیا تھا، لیکن وہاں صرف ایک معیار ہوگا جو باقی رہے گا۔ آپ کے قریب، آپ کے کنارے جو لوگ صف بندی کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ عیدگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے دوگانے کی نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ رمضان کے مہینے میں خود روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو افطار پہ بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ افطاری کا سامان خریدتے ہیں اور تراویح کی نماز آپ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا کام کرنے والے کل قیامت کے دن آپ کو تلاشیں گے۔ صرف یہی لوگ باقی رہیں گے ایک آدمی کے پیچھے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن ہر آدمی سے رشتہ تو ٹوٹ جائے گا۔ باپ اور بیٹے سے سگا کوئی ہو سکتا ہے، ماں شوہر اور بیوی سے بہترین اور پاکیزہ رشتہ کسی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب آنکھ میں چولی کھیلیں گے اور ادھر ادھر ہوں گے، لیکن صرف ایک ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے دوستوں کو تلاشیں گے، کہیں گے یار جو فلاں آدمی میرے قریب کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا تھا آج وہ نظر نہیں آتا ہے، فلاں شخص جو میرے ساتھ فلاں آدمی کو صدقہ خیرات میں حصہ لیا کرتا تھا وہ کہاں ہے، فلاں شخص جو تراویح کی نماز میں میرے قریب میں رہا کرتا تھا، فلاں شخص جو رمضان کے مہینے میں میرے ساتھ رہ کر کے میرے قریب تلاوت قرآن کیا کرتا تھا وہ کہاں ہے، جو نیکی اور بھلائی کا کام دینی جلسوں میں فلاں فلاں جگہ میرے ساتھ جاتا تھا دین کی باتوں کو سننے کے لیے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تلاشیں گے۔ قرآن مجید نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن ایک تمام طرح کی دوستیاں اور تمام طرح کی مصاحبتیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک دوستی اور ایک صحبت باقی رہے گی، وہ متقیوں کی ہوگی، نیک لوگوں کی ہوگی، تقوی شعار لوگوں کی ہوگی۔ آج ہم لوگوں کا ایک قافلہ رہتا ہے برڈپور مسجد میں نماز پڑھنے کا، نعیم باؤ بھی رہتے ہیں اور حاجی قمر الدین بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں محبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہیں رہتا ہے 10-20 لوگوں میں سے تو ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یار آج نماز میں فلاں نہیں موجود تھا۔ یہی دوستی کل قیامت کے دن ایسے میدان محشر میں تلاش کر کے رب العالمین کے دربار میں سفارش کر کے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ یہ صرف دنیا کے نہیں ہیں بلکہ آخرت کے بھی ساتھی ہیں، ایسے لوگ جو آپ کی صحبت میں رہتے ہیں،
اور جو لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے ایسے لوگوں کا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن ایک ظالم شخص اپنے دانتوں تلے اپنی انگلی کو رکھ کر کے کاٹے گا، چبائے گا۔ دنیا میں جب آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت اٹھانی پڑتی ہے تو سر جھکا لیتا ہے اور ماتھا پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن جب ندامت و شرمندگی ہوگی تو ایک شخص اپنے انگلی کو کاٹے گا، چبائے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ مجھے بتانے والے بتا رہے تھے، مجھے سمجھانے والے سمجھا رہے تھے، جمعہ کے خطبات کو میں سنا کرتا تھا لیکن ایک کان سے سنتا تھا اور اڑا دیتا تھا۔ میں اس لیے مسجدوں میں نہیں جاتا تھا کہ وہاں غریب سے غریب آدمی بھی ملتا ہے اور متوسط سے متوسط آدمی بھی ملتا ہے اور امیر سے امیر آدمی بھی ملتا ہے، لیکن میں اپنے اس انا میں کہ ان کے قریب بیٹھ کر کے میں کیسے نماز پڑھوں گا اس لیے نہیں جاتا تھا۔ وہی انا آدمی کو کل میدان محشر میں رسوا کر دے گی اور آدمی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق اپنا راستہ بنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دوسری آیت بہت اہم ہے، اے کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ درگت ہماری نہ ہوتی۔ آدمی بسا اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن جب غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے تو وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کا شوق نہیں ہے لیکن اس کے دوست ایسے ہیں کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، لامحالہ کبھی نہ کبھی اس کو سگریٹ کی کش لینی پڑتی ہے، ایک ہی مارو دو ہی مارو۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو سرتی کھاتے ہیں، دوستی کا تقاضا ہے کہ آپ بھی سرتی کھاؤ۔ بہت سارے لوگ گٹکا کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ طرح طرح کی سرتی پان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آدمی بسا اوقات خود نہیں کھانے کی چاہت رکھتا ہے لیکن کسی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، جیسے چائے پینے کی خواہش نہیں ہے لیکن کبھی کبھی مجلس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کو چائے پینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی آدمی غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے اور غلط صحبتوں میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہی اگر کسی اچھے بچے کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھا نمبر لاتے ہیں، لیکن اگر کسی غلط لڑکے کے ساتھ پڑ گئے جس کا گھر پڑھا لکھا نہیں ہے، جو خود پڑھنا نہیں چاہتا، جس کے گھر کاروبار کا انبار لگا رہتا ہے، وہ دوسرے کو بھی وہی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ لڑکا نہیں پڑھ پاتا ہے غلط صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے۔ تو جیسے دنیا میں غلط صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے ایک بچہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، ایسے ایک شخص کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا غلط صحبت میں پڑھنے کی وجہ سے، غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آدمی رشوت نہیں کھاتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، لیکن کبھی غلط لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو اس پیپر پر دستخط کرنا پڑتا ہے۔ یار کر دو، ایک ہی دستخط کی تو بات ہے، لیجئے۔ آپ کو وہ پیسہ نہیں ملا لیکن چونکہ غلط صحبت میں تھے، آپ اس سائن کرنے کی وجہ سے، وہ دستخط کرنے کی وجہ سے آپ بھی اس کے بھرپور حقدار ہو گئے۔ ایک نوٹری بیان حلفی چلتی ہے، اس میں تحصیل میں کوئی بھی کام ہو نوٹری بیان حلفی لگتی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، اس میں دو گواہ ڈھونڈتا ہے، اگر کام اچھا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے دستخط کر دیا، لیکن آپ نے بغیر دیکھے ہوئے ارے اس میں ایک سائن کرنا تھا، وہ یہ کام کروا رہا ہوں، وہ کام کروا رہا ہوں، آپ چونکہ اس سے جمتی ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، آپ نے اس پر دستخط کر دیا، لیجیے آپ برابر کے شریک ہو گئے۔ آپ کا وہ ساتھی اپنی بھی برباد کر رہا ہے اور دوسرے کی بھی برباد کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ایک آدمی کو اللہ کے دربار میں کرنا پڑے گا۔ یہ تقریر کا موقع نہیں ہے، اس لیے بہت سمجھا کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. میرے پاس بتانے کے لیے آئے تھے یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ کام کرنا جائز ہے، یہ کام کرنا ناجائز ہے، میں یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن شیطان نے مجھ کو گمراہ کر دیا. اور جب آدمی اللہ کے ذکر اور اذکار سے، نیک لوگوں کی صحبت سے دور رہتا ہے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ بہت اہم ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کے بجائے شیطان اور شیطانچوں کا بندہ بن کر کے رہنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایک شیطان فٹ کر دیتا ہے جو اس کی دوستی کا حق ادا کرتا ہے. اب آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان ہے کہ نہیں ہے. ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمارے ساتھ ہمارا معاون شیطان ہے کہ نہیں ہے، ہم جائزہ لے سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، کل میدان محشر میں ہم جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، بہترین لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میدان محشر میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنا مہمان بنائے گا. جہاں کی گرمی آپ جانتے ہیں، جہاں کی حرارت کا اندازہ آپ کو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مہمان بنائے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. رجلان تحابا فی اللہ، اس میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں دوستی، آپس میں محبت اس بنیاد پر کی ہے کہ وہ نیک ہے اس لیے میں اس کے ساتھ رہوں گا، وہ اچھا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ رہوں گا. اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی محبت کو استوار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے 2 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے مہمان بنائے گا. کتنی بڑی بات ہے. آپ کا لگاؤ اگر کسی اچھے آدمی سے ہے، آپ کی محبت کسی اچھے آدمی سے ہے، تو یہ محبت رسوا نہیں ہوگی. یہ محبت آپ کو کل قیامت کے دن نجات دلانے والی ہے اور اللہ رب العالمین کا مہمان بنانے والی ہے اس کے عرش کے سائے کے نیچے. اور اگر آپ نے کسی سے بغض کیا ہے اس بنیاد پر کہ وہ بد کردار ہے، صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، غلط کام کرتا ہے، عادی مجرم ہے، آپ نے اس سے رشتہ توڑ لیا، تو اس رشتہ توڑنے کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ایسے آدمی کو مہمان بنائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے اگر ہم آخرت بنانا چاہیں. اور دنیا تو بنی ہی ہے اچھے آدمی کے ساتھ. اچھے آدمی کے ساتھ آپ رہیں گے کبھی بھی آپ ذلیل و رسوا نہیں کریں گے. آپ کے ساتھی نے کہیں چوری کر لیا اور تھانے کا مجرم بن گیا، پولیس جب اس کو نہیں پاتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس آدمی کا تعلق کس کس سے ہے، پتہ لگاتی ہے، تو اس کے دوستوں کو اٹھاتی ہے، اس کے دوستوں کو پکڑتی ہے. یہ دنیا کی ذلت و رسوائی ہے. اور ٹھیک یہی معاملہ کل قیامت کے دن بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کے سفارش پہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا. تو ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے معزز بننے کی کوشش کیجئے جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. آج لوگ ماحول کہتے ہیں، ماحول بہت بگڑ گیا ہے. ماحول بنانے والے، ماحول بگاڑنے والے ہم ہی لوگ ہیں. اچھا ماحول کو اگر اچھا بنا دے تو ماحول اچھا رہے گا، اور اگر ماحول کو برا بنا دے تو ماحول برا بن جائے گا. تالاب کے اندر جو مچھلی آپ ڈالو گے وہی مچھلی تو تیار ہو کے نکلے گی. آپ کے یہ بچے جو غلط صحبتوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط طریقوں پر چلے جاتے ہیں، غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنی آنکھ کو بند کر کے ان کے اوپر پورا بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں. ابھی برڈ پور کا میلہ لگا تھا،
ہم اپنی عورتوں کو کنٹرول نہیں کر پائے کہ اس میلے میں شرکت کرنا درست نہیں ہے جو کسی مذہب کے نام پر منعقد ہوا ہو. ثقافتی میلہ ہے، آپ جائیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ کو ایسے ہاتھ اٹھا کر کے اور اپنے پیچھے رکھ کر کے حبشیوں کا کھیل دکھایا تھا. ہاتھ کو رکھ لیا تھا اور اپنی بیوی کو پیچھے کر لیا تھا کہ اپنا چہرہ ادھر کر کے ان کے کھیل کو دیکھو. لیکن ہم اپنی عورتوں کو کنٹرول نہیں کر پائے، ہم اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو کنٹرول میں نہیں کر پائے، اور ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کی حدیث سے آنکھ بند کر لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. اور ہماری عورتیں بے پرواہ ہو کر کے، چونکہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ سماج میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے جانے سے کیا فرق پڑے گا، ہم جائیں گے تو کہیں ہماری عزت تار نہ ہو جائے. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم روک نہیں پائے، اور ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے رہے اور وہ میلوں میں گھومتی رہی. یہ منظر دیکھ کر کے خون کے آنسو رونا پڑتا ہے. سماج کی حالت کو ایک پڑھا لکھا آدمی ہی پڑھ پاتا ہے اور سمجھ پاتا ہے. اور یہ بچے جس کوکھ سے نکل کر کے آتے ہیں وہ کوکھ خریدی ہوئی کوکھ ہے. آج یہ ماحول کا زبردست بدلاؤ، سب سے پہلے آدمی کو اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرنا چاہیے، اپنی اصلاح اور اپنے گھر کی اصلاح. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحبت میں ڈھالنے کا حکم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیا گیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلے باہر مت جائیے، پہلے طائف نہیں جانا ہے، پہلے مدینہ نہیں جانا ہے، پہلے آپ کو اپنے گھر میں اصلاح کرنی. اور ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، لیکن جب چوراہے پہ پہنچتے ہیں تو پورے علاقے کی اصلاح کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے. ہمارے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، سب کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں. اور جب ہم اپنا رشتہ ناتا اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ کریں گے تو یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہوگا، کل قیامت تک یہ رشتہ فائدہ پہنچائے گا. پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو سمدھی کی بہت قدر ہوتی تھی، بلکہ داماد بہت کم جاتا تھا، لیکن سمدھی کا بلاوا ضرور رہا کرتا تھا. لیکن آج شادی کے بعد کوئی پوچھتا ہے سمدھی کو؟ نہیں پوچھتا ہے، اس لیے کہ اس رشتے کے اندر جو معنویت تھی وہ ختم ہو گئی. سسرالی رشتے کے اندر جو انسیت تھی، جو محبت تھی، وہ محبت ختم ہو گئی پیسے کی بنیاد پر. کہاں سے لاؤ گے وہ ماحول؟ اور اسی کوکھ سے نکل کر کے آنے والی نسل جب وجود میں آتی ہے تو آپ کو بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آپ کے خاندان کو بھی رسوا کرتی ہے اور پوری امت مسلمہ کو رسوا کرنے کا باعث بنتی ہے. تو یہ صحبتیں ہم کو اپنے گھر سے بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان صحبتوں کا جو معنی ہے وہ صحبتیں آپ کو اپنے گھر کی دہلیز سے شروع کر کے سماج اور معاشرے تک لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت زید بن حارثہ غلام کے طور پر مکہ کے بازار میں بیچے گئے. دیکھیے کس طرح سے صحبت ملنے کے بعد آدمی قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ مکہ کے بازار میں بیچے گئے اور مکہ کے بازار میں بیچے گئے. حضرت خدیجہ کے رشتہ دار نے خریدا. حضرت خدیجہ کے رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار حضرت خدیجہ کو وقف کر دیا، کہا کہ اس کو آپ لیجئے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت خدیجہ کی صحبت میں جب وہ لڑکا آیا جس کا نام زید بن حارثہ تھا، تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اماں خدیجہ جو تمام مومنوں کی ماں ہے، جنہوں نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر کسی کو ذلت و رسوائی سے بچنا ہے تو اسے یہ کام کرنے چاہیے. اور پیارے نبی کی بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. پیارے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ایک وہ ماں تھی جو ہماری ماں تھی، اماں خدیجہ،
اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں. تو یہ کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کیا کرتا ہے. وہ اماں خدیجہ زید بن حارثہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیتی. وہ زید بن حارثہ پیارے نبی کی خدمت کرتے رہے، طائف کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن گھر والے پتہ لگاتے لگاتے مکہ پہنچے اور ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ میرا لڑکا یعنی حارثہ نے پتہ لگایا کہ زید میرا بیٹا یہ مکہ کے اس آدمی کے پاس ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، جس نے کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کیا ہے. اس آدمی کے پاس میرا بیٹا موجود ہے، میں سفارش کروں، ہو سکتا ہے میرا بیٹا مجھے مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید اس کو لٹیروں نے اٹھا کر کے مکہ کے بازار میں بیچ دیا، وہ غلامی کا دور تھا، بیچ دیا، یہ میرا بیٹا ہے. شناخت کروائی گئی، زید نے پہچانا کہ یہ میرے والد ہیں، کہا اسے مجھے واپس کر دیا جائے، بہت بڑا احسان و کرم ہوگا. ظاہر سی بات ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے سے کیا محبت ہوتی ہے، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ لفظوں کے سانچے میں ڈالا نہیں جا سکتا. زید بن حارثہ نے جیسے ہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری طرف سے اجازت، زید جا سکتے ہو اپنے والد صاحب کے ساتھ. لیکن وہیں زید نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر کے جو اچھی صحبت پائی تھی، اس اچھی صحبت کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ اگر اسلام قبول کر لو تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اسلام ابھی نیا نیا تھا، اسلام ابھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں جاگزی نہیں ہوا تھا، پوری طرح سے پیوست نہیں ہوا تھا. کہا اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو میں ایسے باپ کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن اپنے اس باپ کو میں نہیں ٹھکرا سکتا جس نے مجھے اپنی زندگی کی نئی دشا دی ہے، مجھے ایک ایسی دنیا دکھائی ہے کہ جس کے ساتھ رہ کر کے میں اس دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھکرا کر کے اس کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہوں. تو چند دن کی صحبت آدمی کو ایسا بدل دیتی ہے کہ آدمی نیک اور پارسا بن جاتا ہے کہ اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے. کہا میں اس مشرکانہ ماحول میں نہیں جا سکتا، میں شرک کی دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکتا. تو زید بن حارثہ وہ ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اسی بنیاد پر کہ وہ نیک ہو گئے. تو نیک بنیے، پارسا بنیے تو یہ دنیا یاد رکھتی ہے. آج ہمارے پردادا کا نام سب کو نہیں پتا ہوگا، اگر پوچھا جائے دادا کے بعد پردادا کا نام بتائیے، نہیں پتا ہوگا. لیکن امام بخاری کا پورا نسب نامہ سب کے سامنے ہے، امام مسلم کا پورا نسب نامہ سامنے ہے. اگر آپ کے گاؤں کا کوئی مولوی ہے تو اس کو 2-4 گاؤں کے لوگ ضرور جانتے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے جڑا ہوا دین کا کام کر رہا ہے، اور آپ کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو نہیں جانتے ہوں گے. یہ اچھی صحبتوں کا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ملتا ہے جو آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے. حضرت ثمامہ ابن وصال 3 دن تک مسجد نبوی میں تھے. 3 دن میں ایسی کایا پلٹی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ شہر مدینہ اب اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کہہ رہی، بہت خوبصورت ہو چکا ہے، اس سے برا شہر اس روئے زمین پر میرے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن آج میری نگاہ میں سب سے محترم یہ شہر ہے. یہ صحبت کا نتیجہ تھا. تو آپ اپنے رشتے ناتے میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے خیش و اقارب میں اچھے اور نیک لوگوں کو تلاشیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا کرے گا. دنیا کی بھی بھلائی آپ کو ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی سے آپ کو ہمکنار کرے گا. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہیں کہ ہیں، یہیں کہ عبد الرحمن عرف کلو جو بیمار ہیں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ
اپنی نمازوں میں ان کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اس مجلس کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، ان کے اس ابتلا و آزمائش کو تو دور کرتے ہوئے انہیں صحت یابی کی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعر پڑھوا دیں۔